آج کل چیف جسٹس سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، نیشنل جوڈیشل پالیسی پر لگ ایسے رہا ہے کہ اتفاق رائے پیدا ہونے کی کوششوں میں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اس طرح سیاسی قیادتوں سے ملاقاتیں ہونی چاہیے چیف جسٹس کی؟ یہ ہم نئی روایات دیکھ رہے ہیں اور یہ جو لگتا یہ ہے کہ کافی زیادہ سپریم کورٹ سیاسی معاملات میں الجھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی قانونی اصلاحات کا معاملہ ہے، پالیسی کا معاملہ ہے تو اس کے لیے بڑے فورمز ہیں۔ خود جو ہمارا کمیشن ہے سپریم کورٹ کے لیول پہ، جوڈیشل کمیشن، اس میں ساری جماعتیں بھی بیٹھی ہیں اور اس میں حکومت بھی بیٹھی ہے، اس میں ججز بھی بیٹھے ہیں۔ وہاں یہ پالیسی کے معاملات زیر بحث لا سکتے ہیں، اور پالیسی کا مطلب کیا ہے، کس حوالے سے۔ اب لہذا دیکھیے، اب آپ شہباز شریف جو وزیر اعظم ملے، انہوں نے اپنی چیزیں دی ہیں اپنے نقطہ نظر سے۔ اسی طرح تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن گیا ہے اور انہوں نے بہت لمبے چوڑے مطالبات پیش کر دیے ہیں، اور یہ بھی لکھ کر بھی دیے ہیں، اور چیف جسٹس نے جواب دیا ہے کہ وہ ان کا جواب دیں گے۔ اب جتنا عدلیہ سیاسی معاملات میں آئے گی اتنی کنٹروورشل ہوگی، اور یہ ہو چکی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کس طرح سپریم کورٹ تقسیم ہوئی، کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بحران موجود ہے اور بڑا خوفناک بحران موجود ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح 26ویں ترمیم کے ذریعے بنیادی طور پر ایگزیکٹو نے، یعنی انتظامیہ نے اب حق لے لیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کمیشن جو ہوگا، بینچ کون سا ہوگا، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کون لوگ ہوں گے اور وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا۔ بالکل اس طرح کی مثال تو ہمیں دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی کہ انتظامیہ جوڈیشری کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اب زیادہ تر جو ہے 2/3 ججز جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں، یعنی وہ آئینی معاملات کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور وہ صرف 8 جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے۔ بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ بنی ہے، یہ جو فیڈرل کورٹ کا، وفاقی عدالت کا جو تصور تھا، جو بہت پہلے سے MRD کے وقت سے سیاسی جماعتیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اس کی بات آئی تھی، تو یہ تو اس کی بہت ہی بدنما شکل ہے۔ یہ کوئی فیڈرل کورٹ نہیں بنی 26ویں ترمیم کا، اگر مطمع نظر یہ تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر، پی ٹی آئی جو گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو ایک ساتھ لے کر آ پائے گی، مولانا ان کا ساتھ دیں گے اور اتنا مضبوط اتحاد ہو جائے گا کہ ہم PDM کی ایک اور فلم دیکھ پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس اتحاد کے لیے جو کوشش شروع کی ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف جو سولو فلائٹ سے اب براڈر الائنس کی پالیٹکس کی طرف جا رہی ہے، تو اسے اپنا پچھلا جو ایک یکا و طرح سولو فلائٹ کا جو شوق تھا اور جو عادت تھی، وہ PTI کو بدلنی پڑے گی۔ اور جب آپ اتحادیوں کو ساتھ لیں گے تو ان کے نخرے اور ان کے مطالبے اور ان کے سوالات آپ کو انٹرٹین کرنے پڑیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ جو الائنس ہوگا اس کی ڈور عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ PTI ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر انہوں نے ویسے کرنے کی کوشش کی جس طرح وہ PTI کو چلاتے ہیں تو یہ اتحاد نہیں چل پائے گا۔ جب آپ MRD طرز کا یہ وسیع طرح اتحاد بناتے ہیں تو پھر آپ سارے اتحادیوں کی بات سنتے ہیں اور اتفاق رائے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ PTI اپنا کوئی اعلان کر دے گی اور اتحاد والے مجبور ہو کے ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہوگا، اس طرح یہ اتحاد نہیں چلے گا۔ اگر اس میں مولانا فضل الرحمان آ گئے تو پھر تو یہ اتحاد ایک اور شکل لے لے گا، ویسی نہیں جیسی کہ PTI والے شاید سمجھتے ہوں۔ البتہ PTI کا یہ خیال کہ بھئی وہ پشتون تحفظ موومنٹ کو اور بلوچستان سے بلوچ جیسی کمیٹی کے لوگوں کو بھی بلائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جرأتمندانہ فیصلہ ہے، اور انہیں مین سٹریم لانے کے لیے اچھی بات ہوگی کہ وہ بھی مین سٹریم میں آئیں۔ لیکن کیا PTI ان کے جو مطالبے ہیں یا ان کے جو تقاضے ہیں انہیں اکوموڈیٹ کر سکے گی، یا الائنس وہ لے کر چل سکے گا، یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔